حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد وہ ہر بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے، اور سارے گھر جو تھے نا ایسے ایک ہی ترتیب میں تھے۔ گھر کیا تھے؟ ایک کمرہ، آگے صحن، چھڑیوں کی چھتیں، دروازے بھی نہیں، ٹاٹ لٹکے ہوئے تھے۔ یہ جہاں بی بی عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک ہے، جو آج جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، یہ بی بی عائشہ کا حجرہ ہے۔ اور جہاں اب آپ لوگ صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، بھی ام سلمہ کا گھر ہے۔ اسی طرح تمام بیویوں کے گھر تھے ترتیب کے ساتھ، کیونکہ حضور پاک نے نکاح تو 11 فرمائے ہیں لیکن بیویاں 9 تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد تشریف لے جاتے، 5 منٹ 10 منٹ بیوی کے گھر میں رہتے، حال احوال، خیریت، ضرورت، دکھ سکھ معلوم فرماتے، پھر رات وہاں گزارتے تھے جس بیوی کا باری ہوتی تھی، یعنی بالکل عدل انصاف۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں کے بارے میں باری مقرر کرنے کا حکم نہیں تھا، اللہ نے اجازت دی تھی حضور کو۔ کہ جس کے پاس چاہیں جتنا چاہیں جائیں، نہ جائیں آپ کی مرضی، لیکن حضور کی طبیعت میں عدل تھا، انصاف تھا، حضور بالکل برابر وقت دیتے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر کے لیے بھی تشریف لے جاتے، حج ہے، عمرہ ہے، جہاد، تو بیویوں کے نام پہ پورا اندازی کرتے۔ جس بیوی کا نام قرے میں نکل آتا اسی کو ساتھ لے جاتے، تاکہ دوسری بیویوں کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ تو اس لیے یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اگر تمہاری 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، حج پہ آ رہے تو پورا ڈالو۔ یہ نہیں ہے کہ جس سے نئی شادی کی ہے یا جوان ہے اس کو تو ہر وقت ساتھ رکھو اور پہلی بیوی گھر میں پڑی رہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ تو قیامت میں پتہ لگے گا جب اللہ کے دربار میں جائیں گے۔ جو لوگ اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کرتے، میدان محشر میں وہ فالج زدہ کھڑے ہوں گے، یعنی ایک حصہ پورا فالج سے بیکار ہو، تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے اپنی بیویوں میں عدل نہیں کیا، جس کی وجہ سے سزا ہونے کا۔ اس لیے حکم ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم انصاف کرنے سے ڈرتے ہو پھر ایک شادی رکھو، اور اگر انصاف کر سکتے ہو، انصاف کا کیا معنی؟ یعنی دونوں کو ٹھکانہ ایک جیسا دے، ایک نہیں کہ اس کو محل میں رکھو اور دوسری جھوپڑی میں پڑی رہے، ایک کے لیے باقاعدہ فلیٹ سچھایا جائے اور دوسرے کے 2 سادہ کمرے ہیں، اور جی میں نے گھر دیا ہوا، بالکل برابر، لباس دونوں کا برابر، زیور دونوں کا برابر، عید برات میں کوئی تحفہ ہدیہ دینا ہے دونوں میں برابر، انصاف، وقت دونوں کا برابر۔ اگر ایک کے گھر میں 8 گھنٹے گزارتے ہو تو دوسری کے گھر میں بھی 8 گھنٹے آپ کو گزارتے ہیں۔ ہاں ایک ہے دلی میلان، یا ایک آدمی ایک عورت سے مجامعت میں زیادہ ہے دوسری سے کم، وہ منع نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل تو اللہ جدھر چاہے پھیر دے، لیکن اس کے حقوق زوجیت ضرور ادا کرے گا تاکہ وہ بڑھاپے مجبور نہ ہو۔
وسلم آپ ہر گھر میں تشریف لے جاتے. اتفاق یہ ہوا کہ بی بی زینب کے گھر میں حضور نے کچھ دن سے زیادہ ٹائم لگانا شروع فرما دیا. مثلا 10 منٹ بیٹھتے تھے تو اس کے گھر میں 20 منٹ بیٹھ جاتے. اور یہ بات جو تھی بی بی عائشہ پر، بی بی حفصہ پر بڑی گراں گزری کہ اب حضور ہم سے زیادہ بی بی زینب کو وقت دیتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ ایک تو سوکن جو ہوتی ہے نا، ان کے دلوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ فطرت ہے. اور دوسری یہ ہے کہ محبوب مصطفیٰ ہو، اس کے آنے میں تاخیر ہو جائے تو پھر اس کا پتہ تو ان کو تھا نا جن کے دل پہ گزرتی تھی. اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ حضور بی بی زینب کے گھر میں پہلے تو برابر وقت دیتے تھے، تو ان کو پتہ لگا کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد جو ہے، اصل شہد جس کو تم اپنی زبان میں ماکھی بھی کہتے ہو، یہ بہت محبوب چیز تھی حضور کی. اور حضور ساری زندگی اس کو استعمال فرماتے تھے. اگر گرمیوں کا موسم ہوتا تو اسی کی شربت بنا کے پیتے، اور اگر سردیوں کا موسم ہوتا تو گرم پانی کے اندر ڈال کے چائے کی طرح پیتے. لیکن حضور کو بے انتہا محبوب تھی، شہد محبوب تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور دودھ کی لسی بھی محبوب تھی کہ دودھ میں پانی ڈال کے لسی بن گئی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کے اگلا چوڑے جو ہیں یہ بڑے پسند ہیں گوشت میں. تو انہوں نے بی بی زینب کے گھر میں اصل میں کسی نے ہدیہ بھیجا، شہد بھیجی. تو بی بی صاحبہ حضور کے لیے روزانہ شربت بناتی. تو صاحب بات ہے شربت بنانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں ٹائم 10 منٹ زیادہ لگ جاتا ہے. تو بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ نے مشورہ کیا کہ اگر حضور آپ کے گھر میں پہلے آئیں یا میرے گھر میں آئیں تو ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ سے جو ہے نا وہ ہینگ کی ہوا آ رہی ہے. ہینگ ہوتی ہے، ہمارے پٹھان بھائی بڑی کھاتے ہیں، وہ کئی بیماریوں میں فائدہ بھی دیتی ہے، خاص طور پہ پیٹ کے ریا وغیرہ، لیکن ہوا اس کی بڑی گندی ہوتی ہے. مفید بہت ہے پیٹ کی موضوع ہے، لیکن وہ ہوا اتنی گندی ہوتی ہے. اب وہ بیچارے تو عادی ہو گئے نا، وہ روز کھاتے ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ حضور انی لاجد ریح مغافیر، ہمیں آپ سے ہینگ کی کیوں ہوا آ رہی ہے، اور تمہارے پاس ہے تم نے بھی یہی کہنا ہے. چونکہ حضور کی محبت میں وہ یہ چیزیں جو ہیں نا ان کو نعوذ باللہ یہ بل بنائے محبت وہ حضور کے فراق کو برداشت نہیں کر سکتے. یہی وجہ تھی کہ بیماری کے دنوں میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ متی یوم عائشہ، عائشہ کی باری کب ہے؟ تو سب بیویوں نے میٹنگ کی، اکٹھی ہوئی. انہوں نے کہا حضور بار بار پوچھتے ہیں بی بی عائشہ، کیونکہ حضور کی محبت کا مسئلہ ہے، تو ہم سب لوگ اپنے اپنے نوبہ جو ہے نا اپنے اپنے دل معاف کر کے بی بی عائشہ کو دے دیں. حضور بی بی عائشہ کے گھر میں رہے، ورنہ چار پائی پر بھی حضور ہر بی بی کے گھر میں آتے تھے. تو سب نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول
الحمدللہ آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور دوسرا آپ پوچھتے بھی ہیں، تو ہم نے سب اپنی اجازت سے اپنے دن جو تھے نا وہ بھی عائشہ کو دے دیے، آپ اسی کے گھر میں آرام فرمائیں، آپ کو روزانہ ہر گھر میں نہ جانا پڑے۔ تو یہ فطری بات ہے، محبت تو ہوتی ہے۔ اب بی بی صاحبہ کے پاس جب حضور آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یار انی لاجد ریح المغافیر، حضور ہمیں وہ ہینگ کی ہوا آ رہی ہے۔ میں نے تو ہینگ کھائی نہیں کبھی، اور حضور کو جس چیز میں یعنی گندی ہوا ہو نا اس سے نفرت تھی، جیسے بصل ہیں، تھوم ہیں، ایسی چیزوں سے حضور نفرت کرتے، یعنی کچا کھانے سے، پکا کے تو ہوا مر جاتی ہے نا۔ اور حتیٰ کہ حضور نے اتنا سخت حکم فرما دیا کہ جو آدمی کچا بصل کھائے یا تھوم کھائے فلا یقربن مصلانا، وہ فوراً ہماری مسجد میں جماعت میں نہ آئے، لوگوں کو ایذا کا سبب نہ بنے کہ ایک آدمی نماز میں اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو حضور کو خوشبو بڑی پسند صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو حضور کا بدن مبارک بھی خوشبو تھا، پسینہ مبارک بھی خوشبو تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے تو خوشبو کے یعنی فوارے پھوٹتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور کو خوشبو بہت پسند تھی۔ آپ عطر میں عطر عود ہے، عطر گلاب ہے، عطر مشک ہے، عطر عنبر ہے، یہ استعمال فرماتے تھے۔ اور اس دور میں بڑے خالص عطر ہوتے تھے۔ اب تو سارا کیمیکل کا مسئلہ ہے، اور جو خالص ہیں ان کو بھی 1 تولے میں 10 تولے اور ملا دیے جاتے ہیں۔ لیکن حضور کو ہوا اگر ری خراب آئے نا تو پھر بڑی نفرت تھی۔ اسی لیے عرب خواتین جو ہیں جب اپنی لڑکیوں کی شادی کرتی تھی نا تو اپنی لڑکی کو سب سے بڑی نصیحت وہ یہی کرتی تھی کہ بیٹی تیرے بدن سے، تیرے لباس سے، تیرے کپڑے سے، تیرے بستر سے تیرے خامد کو کبھی گندی ہوا نہیں آنی چاہیے۔ بس اس چیز کا احتیاط کرنا، تم خامد کی محبوب رہو گی۔ اور اچھا، عرب عورتیں جو ہیں وہ عطر کی وہ بھی اتنی عادی تھیں کہ بعض عورتیں عطر سے پہچانی جاتی تھی، کوئی عنبریہ کہلاتی تھی، کوئی وردہ کہلاتی تھی، کہ وہ عنبر اتنا استعمال کرتی تھی کہ وہ عنبریہ اور وردہ یعنی گلاب مسک اور یہ بھی حضور کے زمانے سے رواج ہے، جیسے یہاں حرم میں وہ عود کی لکڑی کو جلا کے دھواں دیتے ہیں، یہ بھی حضور کے زمانے میں تھا۔ اسی لیے عرب جو ہے نا ان کو کپڑوں سے، اپنے وکرے سے، تاکہ وہ اندر پھر اس کی خوشبو رہتی ہے۔ بہرحال یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھا کرو۔ اور عورت کے لیے تو یہ بھی ضروری ہے کہ جب حیض سے پاک ہو جائے، یعنی آج اس کا حیض ختم ہو رہا ہے، تو وہ اندر کپاس رکھے اور اس میں عطر لگا ہوا ہو، تاکہ اندر جو بدبو ہے نا اس کو وہ عطر ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسرا کپاس سے پتہ لگ جائے گا کپاس میں نشان لگتا ہے یا نہیں لگتا، میں صاف ہو گئی۔ اور یہ عرب عورتیں تو یہ بھی کرتی ہیں کہ وہ جب پاک ہو جاتی ہیں
تو یہ مبخرہ جس میں انگارے ہوتے اس پہ اود کی لکڑی رکھ کے تو اپنے کپڑے کے ساتھ اس کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے تاکہ اس کی ہوا جو ہے بدن کے اندر چلی جائے، تو جتنی ریحا کریحا ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے۔ تو حضور پاک حیران ہو گئے، نے فرمایا کہ مجھ سے ہینگ کی ہوا آ رہی ہے۔ ہم نے کہا میں تو صرف بی بی زینب کے گھر میں شربت پیتا ہوں شہد کا، اور تو میں نے کوئی چیز استعمال ہی نہیں کی۔ بی بی عائشہ رحیم تو تھی نا جی، تو اس نے کہا حضور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شہد کی مکھیوں نے ہینگ کھایا ہو۔ دیکھو نا شہد کی مکھیاں پھولوں پہ بیٹھتی ہیں تو پھولوں کی خوشبو آتی ہے نا شہد سے، اگر وہ سیب پہ بیٹھے مالٹے پہ وہی خوشبو آئے گی۔ اسی لیے آج کل دیکھیں نا نئی دنیا میں تو ہر قسم کی شہد ملتی ہے کہ یہ اورنج ہے، یہ ایپل ہے، یہ مینگو ہے، یہ فلان ہے، چونکہ اسی پر اس کو بٹھایا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، چونکہ شہد کی مکھی تو ہر چیز میں بیٹھتی ہے۔ اب یہ دوسری بی بی نے بھی یہی کہا، یہ بی بی عائشہ نے کہا، تو حضور نے فرمایا اچھا میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا، آج کے بعد میں شاید پیوں گا ہی نہیں۔ اب وہی مسئلہ آ گیا کہ حضور نے حرام تو کیا لیکن عقیدے میں حرام نہیں کہ اپنی ذات کے لیے صرف، لیکن اس پر بھی اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو گیا کہ قل یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ یا ایھا النبی، دیکھیں یعنی عتاب بھی ہے لطف بھی ہے اللہ کی طرف سے، حالانکہ تنبیہ ہے لیکن خطاب یا ایھا النبی شان سے۔ لم تحرم، آپ نے کیوں حرام کیا اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا؟ بیویوں کو راضی کرنے کے لیے حرام کرتے ہو میرے حلال کو؟ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے بھی ہے، مہربان ہے، ہم نے آپ کی غلطی معاف کر دی لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اب یہ بڑا ایک طویل واقعہ ہے۔